ویلکم بیک. ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں ایک عالم دین ہمارے ساتھ ہوتے ہیں, محترم عالم دین ہمارے ساتھ ہوتے ہیں, ان سے گفتگو کرتے ہیں. سیگمنٹ کا نام ہے عالم کے ساتھ. آپ کے در کے سوا کوئی نہیں ہے آسرا, کھول دیں پھر سے در رحمت تو رہ جائے. السلام علیکم. علامہ عمران بشیر صاحب ہمارے ساتھ ہیں. کیسے ہیں حضور, خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قبلہ آپ کی دعائیں, اللہ تعالیٰ سلامت رکھے آپ کو. بہت شکریہ. آپ بہت اچھا سلسلہ لے کے چل رہے ہیں. اللہ آپ کی اس خیروں کو پوری دنیا میں عام و تام فرمائے. آمین آمین. بہت شکریہ, آپ نے دعا فرمائی. ذرا بتائیے کہ توبہ و استغفار کا تذکرہ تو ہم پورا سال آپ حضرات سے سنتے ہیں, رمضان میں خصوصیت سے سنتے ہیں. اس وقت جو صورتحال ہے اس میں ایک کنفیوژن کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. آپ علماء کرام یہی بتا رہے ہیں کہ جو بھی مشکل ہم پر آتی ہے دراصل ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے, اس لیے بندے کو پہلے اپنے گناہوں پر نادم ہونا چاہیے, ایکسیپٹنس ہونی چاہیے کہ ہاں میں گناہ گار ہوں, اے میرے رب مجھے معاف کر دے. جب یہ سوچ ہوگی, یہ فکر ہوگی تو رب تعالیٰ کی رحمت نازل ہوگی اور جو مشکلات ہیں وہ دور ہو جائیں گی. تو بتایا جا رہا ہے کہ نہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے, یہ تو ایک دنیا کا نظام ہے اور اس میں سیلاب بھی آتے ہیں, سونامی بھی آتا ہے, زلزلہ بھی آتا ہے. تو یہ عذاب وذاب کی صورت, آزمائش, امتحان, یہ کچھ بھی نہیں ہے. نہ یہ گناہوں کا اس سے کوئی تعلق ہے, نہ یہ بے حیائی, فحاشی اور گناہ کی جتنی بھی قسمیں ہم جس میں مستغرق ہو چکے ہیں, اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد صلی اللہ رسول الکریم. شبیر بھائی جان, ہم نے ہر چیز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کو دیکھنا ہے. صحیح. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو تھوڑی سی تیز ہوا چلتی تھی تو رب کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے تھے. اچھا. رحمت للعالمین, واہ واہ. جن کے صدقے ساری کائنات نے بخشے جانا ہے, جن کے صدقے کائنات بنائی گئی, سجائی گئی. شاعر کہتا ہے اللہ اکبر, یہ رونق کائنات ان سے, شجر پہ برگو ثمر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں. ہری ہے شاخ حیات ان سے, ہری ہے شاخ حیات ان سے, یہ رونق کائنات ان سے. یعنی کائنات کی رونق جن کے صدقے سے ہے, وہ کیا کر رہے ہیں کہ تیز ہوا آ رہی ہے, آندھی آ رہی ہے, سورج گرہن ہو رہا ہے, چاند گرہن ہو رہا ہے, جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ نیچرل چیزیں ہیں, فلاں ہیں. امام الانبیاء سے بڑھ کے ان چیزوں کو کون سمجھ سکتا ہے؟ اللہ اللہ. تو وہ سجدہ ریز ہو رہے ہیں, بدر کے موقع پہ جا رہے ہیں, رب کی ساری طاقتیں ان کے ساتھ ہیں, اور یہ بشارتیں مل چکی ہیں. اذ یمددکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکہ, 3000 فرشتے بھیج رہا ہوں. اور اگر آپ لوگوں کا گزارا نہیں ہو رہا تو بخمسۃ آلاف, 5000 فرشتے بھیج رہا ہوں. اور اگر پھر بھی گزارا نہیں ہو رہا تو تمہارا رب خود تمہاری مدد پہ اتر رہا ہے. اچھا. اس کے باوجود ساری رات رب کے سامنے گڑ گڑاتے رہے, روتے رہے, اور رب سے درخواست کرتے رہے کہ اے میرے رب, یہ چھوٹی سی میں جو جماعت لے کے رہا ہوں, یہ تیرا فضل, تیرا کرم شامل حال ہوگا تو ان کو فتح ملے گی. اور حتیٰ کہ سیدنا صدیق اکبر جیسی ہستی آ کے ان کو تسلی دے رہے کہ یا رسول اللہ, اللہ کی ضرور مدد آئے گی. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر موقع پہ یہ کر رہے ہیں, لہذا ہمیں بھی ان کی سنت پہ چلتے ہوئے, چونکہ ہم ان کے غلام ہیں, اور ہم نے زندگی بھی ان کی غلامی کے مطابق اور موت بھی ان کی غلامی کے مطابق گزارنی ہے. اللہ ہم سب کو ان کی غلامی میں موت نصیب فرمائے. تو ان کی روشنی کے اندر شبیر بھائی جان ہمیں جو چیز ملتی ہے وہ یہ ہے کہ 5 چیزیں بیان فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. ما ظاہر الغلول فی قوم الا القى اللہ فی قلوبہم الرعب. جب تم یہ دیکھو کہ تمہارے اندر ڈر اور خوف کی کیفیت پیدا ہو گئی ہے تو سمجھ لینا کہ تمہارے اندر بددیانتی آ چکی ہے. ولا فشا فیہم الزنا الا کثر فیہم الموت. جب تم دیکھو کہ طرح طرح کی بیماریاں اور موت کثرت سے ہونا شروع ہو گئی ہے تو سمجھ لینا کہ تمہارے اندر بے حیائی والی بیماری آ چکی ہے. ولا خطر قوم بالعہد الا سلط اللہ علیہم العدو. جب تم دیکھو کہ دشمن تمہیں ڈرا رہے ہیں اور دشمن تمہارے اوپر غالب ہیں, تم ان سے ڈر کے رہ رہے ہو, تو سمجھ لینا کہ تم نے وعدہ
پورا کرنا چھوڑ دیا ہے۔ اللہ اللہ اور چوتھے نمبر پہ فرمایا ولا نقص قوم فی المکیال والمیزان الا قطع اللہ عنہم الرزق۔ جب تم دیکھنا کہ رزق سے برکتیں ختم ہو چکی ہیں، کہ گھر کے 10 افراد ہیں، 10 کے 10 کما رہے ہیں، خواتین بھی، مرد بھی، بچے بھی، بوڑھے بھی، لیکن رزق میں برکت نہیں ہے، تو سمجھ لینا کہ ملازم اپنی ملازمت ٹھیک نہیں کر رہا، اور آفیسر اپنی افسری کی سیٹ پہ بیٹھ کر اپنا جو ڈیوٹی ہے وہ پوری نہیں دے رہا۔ اچھا۔ تاجر تجارت کے اندر دیانتدار نہیں ہے، ماپ تول میں کمی کوتاہی سے کام لے رہا ہے، تو فرمایا سمجھ لینا کہ تمہارے رزق سے برکتیں اسی وجہ سے جائیں گی۔ بلکہ ایک شخص کا واقعہ ملتا ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں پیش کروں۔ بالکل بالکل۔ ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک آدمی کا آخری وقت آیا اور کلمہ پڑھنے کی بڑی کوشش کی، تو جیسے کوئی بندہ اٹک نہیں جاتا، ایسی کیفیت اس کی ہو گئی۔ اچھا۔ تو جب تھوڑا سا سنبھلے تو پوچھا کیا ہوا؟ کہ اللہ کی قسم میں نے بڑی کوشش کی کلمہ پڑھوں، لیکن وہ جو دنیا میں بیٹھ کے ڈنڈی مارتا تھا، لوگوں کو کلو کی بجائے 3 پاؤ دے کے بیچتا تھا اور ظلم زیادتی کرتا تھا، وہ ڈنڈی میرے گلے میں اٹک جاتی تھی، مجھے کلمہ نہیں پڑھنے دیتی تھی۔ اللہ 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 اللہ۔ اور آخر میں فرمایا کہ ولا خطر قوم بالعہد الا سلط اللہ علیہم العدو۔ جب دیکھنا کہ تمہارے اوپر ہر طرف سے پریشانیاں، مصائب، یہ چیزیں آ رہی ہیں، تو سمجھ لینا کہ رب تم سے ناراض ہے، تم اپنے جو وعدے کیے ہیں اس کو پورا نہیں کر رہے۔ تو اس کا حل جو بتایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بالکل آسان، رب کو راضی کرنا، رب کعبہ کی قسم سب سے آسان کام ہے۔ اس سے آسان کام تو پانی کا گھونٹ پینا بھی نہیں ہے۔ اچھا۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ رب جتنا بھی روٹھا ہوا ہو، رب جتنا بھی ناراض ہو، صرف ایک آنسو رب کی محبت میں بہا دینا۔ لا یلج النار رجل بکا من خشیت اللہ حتی یعود اللبن فی الزر۔ جیسے دودھ بھینس میں واپس نہیں جا سکتا، رب کعبہ کی قسم شبیر بھائی جان جو ایک قطرہ آنسو کا نہیں بہا سکتا، بہانے والی صورت بنا لے، رب اس کو دنیا اور آخرت کی ساری مصائب سے، کرونا تو بہت چھوٹی چیز ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا تعلق رب کے ساتھ تھا، آگ میں جا رہے ہیں اور ذرا برابر متاثر نہیں ہو رہے، ذرا برابر پریشان نہیں ہو رہے، اور ایک میں اور آپ مسلمان ہیں، ہم کیسے کمزور ایمان والے بن چکے ہیں۔ اللہ ہم سب کو ایمان کی قوت اور پوری امت کو وہ طاقت عطا فرمائے کہ بن دیکھے ایک چھوٹے سے وائرس سے پوری دنیا گھبرا گئی، اور وہ اتنی بڑی آگ دیکھ رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہ سمجھے کہ ہم احتیاطی تدابیر اختیار نہ کریں، وہ حکم ہے اس کا، وہ واجب ہے اختیار کرنا، لیکن گھبرانا یہ حرام ہے۔ گھبرانا نہیں، مسلمان گھبراتا ہے، ڈرتا ہے تو اللہ کی ناراضگی سے صرف ڈرتا ہے، اللہ کے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ناراضگی سے، اس کے مبارک گھرانے کی ناراضگی سے، صرف اس سے ہم نے ڈرنا ہے، باقی پھر ہر شے ہم سے ڈرے گی جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ اچھا علامہ صاحب یہ بتائیں کہ پھر جو لوگ ہمیں توبہ و استغفار سے روکنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اسے ایک عام سا نظام بیان کر رہے ہیں کہ جس طرح موسم تبدیل ہوتے ہیں، سیلاب آتا ہے اور جس طرح سے سونامی آ جاتا ہے، طوفان آ جاتا ہے، بس اسی طرح کی چیزیں مہینے 2 مہینے میں ختم ہو جائے گی، اتنا جو ہے نا وہ اس میں اللہ کی طرف جائیں اور توبہ کریں، استغفار کریں، روئیں، گڑ گڑائیں، آنسو بہائیں، اور یہ عذاب آ گیا، امتحان آ گیا، اس طرف لے جانے والے لوگوں کو آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے جو بھی دین سے دور کرنے کا ذریعہ بنے گا، قرآن پاک میں 2 طرح کے لوگوں کا تذکرہ ہے، ایک وہ جو خود کافر ہوئے اور دوسرے وہ جو دوسروں کو بھی رب سے دور کرنے والے ہوئے۔ اچھا۔ ان میں سر فہرست آتا ہے ابو لہب، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اوپر رب کی ناراضگی کس انداز میں بیان کی گئی، تبت یدا ابی لہب وتب، کہ اللہ کی ناراضگی سکے چچا ہے اللہ کے محبوب علیہ السلام کے، لیکن اللہ کے محبوب کے مشن میں رکاوٹ ڈالی۔ آج بھی جو لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، وہ لوگوں کو رب سے دور کرنے والی باتیں کر رہے ہیں، دیکھیے یہ حالات نہ بھی ہوں، اس سے بڑا اور کیا حالات ہونے ہیں کہ اللہ جل جلالہ سے، اللہ کے محبوب سے پوچھا گیا کہ اللہ ناراض کب ہوتے ہیں؟ فرمایا الملک الی سفہائہم المال الی بخلائہم، جب دیکھنا کہ مال بخیلوں کے ہاتھ میں آ جائے گا، اکانومی کا سسٹم ان لوگوں کے ہاتھ میں آ جائے گا کہ جو لوگوں کو بلیک میل کریں گے، لوگوں کے ساتھ ظلم زیادتی کریں گے، جیسے کہ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں بجائے چیزوں کو سستا کرنے کے، جو چیز انسانی زندگی بچانے کا ذریعہ بن سکتی ہے
ان سب پہ قبضہ اور مافیا آپ دیکھ رکھ سکتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے. یہ اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے. صحیح. اور دوسرے نمبر پر فرمایا عموماً جو حکمران ہوں گے عموماً وہ عام طور پہ وہ ہوں گے جن کو شعور نہیں ہوگا. آپ دیکھ لیں گھریلو اعتبار سے جو سربراہ ہے ادھر شعور ختم. آپ جس سطح پر بھی دیکھتے چلے جائیں الا ماشاءاللہ بہت کم ہوں گے کہ جن کو اللہ نے وہ فہم وہ فراست. یہ اللہ کی ناراضگی کی مین علامت ہے. ضروری تو نہیں کہ ہم نے مرنا ہے تو تب ہی. سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے پردہ فرمانے کے بعد ویسے تو سارے صحابہ متاثر ہوئے لیکن خاص طور پہ 400 صحابہ ایسے بھی ملتے ہیں کہ جو آپ کے پردہ فرمانے کے بعد دائیں بائیں ہوں گے جن کا پتہ ہی کچھ نہیں کہ وہ کہاں پردہ فرما گئے. لیکن خاص طور پہ 2 ہستیاں سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ متاثر ہوئے بہت زیادہ متاثر ہوئے. اور سیدنا بلال حبشی کے متعلق آتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کہ جب آخری وقت آیا تو بیوی تھوڑی سی غمگین ہوئی تو میں مجھے اٹھا کے بٹھاؤ اور ہلکا ہلکا فرمان لگے کہ یہ دکھ کا لمحہ نہیں یہ تو خوشی کا لمحہ ہے. محمدن وحزبہ میں اللہ کے محبوب اور اہل بیت اعظام اور صحابہ کرام سے ملاقات جا کے کروں گا. تو ہمیں تو اس تیاری میں ہر وقت رہنا چاہیے. موت سے گھبرانا نہیں. موت اپنے وقت پر آنی ہے. چاہے ہزاروں طرح کے وائرس آ جائیں تب بھی جو وقت مقرر ہے اس وقت سے پہلے اللہ کی قسم موت نہیں آ سکتی. بہت شکریہ بہت شکریہ علامہ عمران بشیر صاحب. بہت پیاری آپ نے گفتگو فرمائی اور اعتراضات کا جواب بھی دیا. محترم ناظرین یہ تھا ہمارا سیگمنٹ عالم کے ساتھ. چلتے ہیں بریک کی جانب. واپس لوٹیں گے. روحانی گلدستہ ڈاکٹر سید محمد اشرف اشرفی جیلانی صاحب ہوں گے ہمارے ساتھ مختصر سے وقفے کے بعد. اللہ کی